اگر کسی شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، کیا 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ ڈائریکٹ اس کو نکاح میں واپس لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟ لا سکتا ہے تو کس حکم کے تحت لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا ہے کس دلیل کے تحت نہیں لا سکتا؟ اس کا آپ مختصر اور مدلل جواب فرمائیں۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے بہت بہترین سوال پوچھا، کیونکہ آج کل ہماری سوسائٹی، جو ہماری یوتھ، جو ہمارے نوجوان حضرات ہیں یا ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہیں، جی وہ اس کے بہت زیادہ شکار ہو رہی ہیں۔ پہلے آپ تھوڑے سے آپ چند باتوں کی وضاحت سنتے چلیں کہ پہلے ہم یہی دیکھیں گے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے سکتا ہے۔ جی اگر ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر، تفاسیر کے اندر ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر، یعنی مکہ المکرمہ کے اندر، کفار یعنی مکہ کے جو کافر ہوتے تھے، وہ اپنی بیویوں کو 100 200 300 طلاق دیتے تھے۔ تو جب تاجدار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو وہ سبق اور رہنے کا اور سہنے کا ڈنگ سکھایا کہ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو اس کے بعد احادیث کے اندر ہم دیکھیں گے کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں۔ حدیث پاک کی روح سے اور فقہاء کرام اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام وہ یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق تو طلاق رجعی، یعنی ایک انسان نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، تو ایک طلاق کے بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے گھر کو بسا سکتے ہیں۔ تو رہا دوسری قسم ہے طلاق بائنہ۔ ایک انسان نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی، اب وہ اس کی بیوی اس سے الگ ہو گئی، جب تک وہ نکاح دوبارہ نہیں کریں گے تب تک وہ آپس میں اپنے گھر اور کو بسا نہیں سکتے ہیں اور ساتھ میں رہ نہیں سکتے ہیں۔ اب مسئلہ آپ کو جو سوال آپ نے پوچھا، اس پہ ہم آپ کو انشاءاللہ دلیل بھی دیں گے قرآن پاک سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قول سے بھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، کیا وہ بیوی اس شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہیں یا وہ کبھی اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ کیا اس کی صورتحال ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ایک انسان نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو شریعت مطہرہ کے اندر ان 3 طلاقوں کا نام طلاق مغلظہ، یعنی ایسی 3 طلاقیں یہ بالکل ختم ہو گئے، ان کا مسئلہ نکاح کا جو بندھن تھا، جو یہ اپنے ساتھ رشتہ تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو شریعت مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے ایک صورت رکھی ہے، وہ یہ صورت کی یہ حلالہ کری۔ ہاں، بہت سارے حضرات کو حلالہ کا وہ مطلب معلوم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی بھی ہم تفصیل کریں گے۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ صحیح، جب تک وہ اس سے نکاح کرے گی، پھر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے گا، تب اس طلاق دینے کے بعد اور وطی کے بعد یہ بیوی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح احادیث پاک کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں قیامت کی علامتوں کا ذکر کیجئے، آپ ہمیں قیامت کی علامتیں بیان فرمائیے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات یہ ہوں گی کہ اولاد زنا بڑھ جائے گی۔ اولاد زنا، اب کیسے اولاد زنا بڑھ جائے گی؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابہ تھی، انہوں نے پوچھا کہ ابن مسعود کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں وہ مسلمان ہوں گے۔ تو فرمایا کیا وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے؟ فرمایا ہاں وہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا بالآخر یہ کیسا ہوگا کہ ایک انسان مسلمان ہو، قرآن کا ماننے والا ہو، قرآن کا پڑھنے والا ہو، پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق دے گا، طلاق کے بعد بھی وہ اپنی نکاح کو ویسے ہی رکھیں گے، وہ اپنی نکاح کو ختم نہیں مانیں گے، تو پھر اس سے اولاد جو پیدا ہو جائیں گی وہ زنا کی شمار ہو جائے گی۔